آ، آج ہمارا یہ پہلا کلاس ہے یہ زوم کلاؤڈ میٹنگ کے ذریعے سے. اس سے پہلے بھی میں نے 2 کلاسز اٹینڈ کیے تھے، لیکن وہ کلاسز جو تھے وہ انٹروڈکشن ٹائپ کے تھے. اس میں نے پہلے کلاس میں آپ لوگ کو زوم کلاؤڈ میٹنگ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس میں اپنا ایک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، آ، پھر اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر میں نے اس کا استعمال زیادہ تفصیل سے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا. اگر موقع ملا تو میں دوبارہ سے کوئی ایک سیشن اس کے متعلق ارینج کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سیشن ہوا کل، وہ گوگل کلاس روم کے حوالے سے ہوا تھا. گوگل کلاس روم میں آپ لوگ کس طرح انٹر ہوتے ہیں، آپ کا ٹیچر آپ لوگوں کے لیے کس طریقے سے یہ کلاس روم کریٹ کرتا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا میں خود اپنی طرف سے پریکٹس بھی کر رہا تھا، کیونکہ یہ آن لائن ایجوکیشن میں یا مطلب ای لرننگ کے موڈ میں ہم پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. اور یہ جو حالیہ کرائسس ہیں کرونا کی، اس وجہ سے جو انسٹیٹیوشنل کلوزر ہوا ہے، کالجز یونیورسٹیز وغیرہ یہ بند ہوئے ہیں، تو اس ایمرجنسی کی وجہ سے پھر ہمیں اس طرف آنا پڑ رہا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی نیا ہے زوم یا گوگل کلاس روم، ہمارے لیے بھی نیا ہے. لیکن انشاءاللہ محنت کریں گے، اس کو سیکھ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ پہلے تو ہم خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ بیماری، یہ وبا پوری انسانیت سے ختم ہو جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ کہیں طول پکڑتا ہے، یعنی زیادہ عرصے تک یہ کالجز بند رہتے ہیں اور کالجز دوبارہ نہیں کھلتے، تو پھر اس کے بغیر تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. مسائل ہیں، چیلنجز ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے انٹرنیٹ کے ایشوز ہوں گے. بعض اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ یہ کوئی اچھے قسم کے لیپ ٹاپ موبائل نہیں ہیں. تو یہ سارے مسائل اور ان ساری شارٹ کمنگس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اب آتے ہیں اپنے کلاس کی جانب. تو یہ ہمارا یہ جو انگلش کا کلاس ہے، انگلش 2، یا جس کا نام کمیونیکیشن انگلش، کمیونیکیشن سکلز یا انگلش 2، ENG 121، یہ اس کا کوڈ ہے جو یونیورسٹی آف لکی مروت سے ہمارے لیے سلیبس میں، یا ہمارا جو BS پولیٹیکل سائنس کا جو سلیبس ہے اس میں جو دیا گیا ہے، ENG-121، انگلش 2 اس کا نام ہے. کمیونیکیشن سکل بھی ہم اس کے لیے یہ نام استعمال کر سکتے ہیں. تو لاک ڈاؤن سے پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی، یہاں میں اسکرین شیئر پہ جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر سکوں کہ کون کون سی چیزیں ہم پڑھ چکے تھے. تھوڑا سا ہمارے لیے ریویژن بھی ہو جائے گا. دیکھیے، یہ جو پہلا ہم نے کیا تھا، یہ تھوڑا سا وہ ہمارا فرسٹ سیمسٹر کا ریویژن تھا. ہم نے کلاس، فریزز اور سینٹینس، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، کلاس کیا ہوتا ہے، فریز کیا ہوتا ہے، سینٹینس کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف سینٹینسز پڑھے تھے، اور ٹائپس آف سینٹینسز کو ہم نے پھر 2 ٹاپکس میں تقسیم کیا تھا: ٹائپ آف سینٹینسز بائی اسٹرکچر اینڈ ٹائپ آف سینٹینسز بائی فنکشن. تو ٹائپ آف سینٹینسز میں ہم نے سمپل سینٹینس پڑھے تھے، کمپاؤنڈ سینٹینسز پڑھے تھے، پھر کمپلیکس سینٹینسز پڑھے تھے، کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز پڑھے تھے. اور یہاں پر ایک اور بھی اس بک میں دیا گیا ہے، کنڈیشنل سینٹینسز. وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹائم ملے تو پھر بعد میں ہم یہ کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ٹائپس آف سینٹینسز ہیں آن دا بیسس آف فنکشن، اس میں ہم نے یہ ڈکلیریٹیو ہیں، انٹراگیٹیو ہیں، امپیریٹیو ہیں، ایکسکلیمیٹری ہیں، اپٹیٹیو سینٹینسز ہیں، سبجیکٹیو سینٹینسز ہیں. تو یہ ہم نے پڑھے تھے وہ بائی ٹائپ آن دا بیسس آف فنکشن، جو سینٹینس کے ٹائپس ہوتے ہیں. تو یہ کویسچن بھی ہم نے تفصیل سے، ڈیٹیل سے ہم لوگ پڑھ چکے تھے. یہ اس کے مختلف ٹائپس ہے، اس کے ساتھ اس کے یہ مختلف ایگزامپلز ہیں جس بک سے میں نے آپ لوگوں کے لیے لیے تھے. پھر جو ہم نے تیسرا کویسچن جو ٹاپک ہم نے کور کیا ہوا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، وہ پنکچویشن تھا. تو پنکچویشن کو ہم نے پھر پڑھا تھا، وہ جو کولن ہوتا ہے، سیمی کولن ہوتا ہے، کاما، اپوسٹرفی وغیرہ، یہ جتنے بھی تھے اس کی یوزز، اس کے یہ یہاں پر یہ ہائفن آ گیا، یہ
مطلب تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا یہ کویسچن پنکچویشن کا. پھر اس کے بعد وہ ڈٹرمنرز میں پھر ہم نے اس کا انٹروڈکشن، پھر کلاسز آف ڈٹرمنرز کی، اس میں انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلز جو ہوتے ہیں، یعنی یہ پارٹ آف اسپیچ کے یہ جو ڈیفینٹ انڈیفینٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، ڈٹرمنرز کا حصہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں ڈیمونسٹریٹیوز ہوتے ہیں، پوزیسیو ہوتے ہیں، کوانٹیفائرز ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، اور ڈسٹریبیوٹیوز ہوتے ہیں، انٹراگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب ہم نے پڑھے تھے اس میں ڈٹرمنر. پلیز سوئچ آف یور مائک. میں تھوڑا سا آپ کو دیکھ لوں. رفیق نے جوائن کیا ہوا ہے. رفیق پلیز سوئچ آف یور مائک. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ مختلف ٹائپس کے ڈٹرمنرز ہیں، کوانٹیفائرز، نمبرز، ڈسٹریبیوٹیوز، انٹراگیٹیوز. اچھا جو پھر اگلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہمارا موڈیفائرز کے متعلق تھا. یہ بھی ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھا تھا. اور ہمارے پاس بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک منٹ یہاں پر یہ ابرار پلیز. ہاں بس اس نے میوٹ کیا. میوٹ آل. allow participant to unmute themselves. No. اچھا میں نے کلاس کو میوٹ کیا تاکہ ہماری کنسنٹریشن رہے اس پر، کلاس پر. اچھا دوبارہ سے میں اسکرین شیئر پہ جاتا ہوں. تو یہ میں آپ لوگوں کو یہ جو لاک ڈاؤن سے پہلے جو ٹاپکس ہم کور کر چکے تھے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا. تو یہ موڈیفائرز میں ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربس، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس کی جو مختلف ایگزامپلز ہیں اور یہ کس طریقے سے میننگ کو موڈیفائی کرتے ہیں، اور یہ موڈیفائرز کے پھر مختلف جو اقسام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کمپلیمنٹ، اور کمپلیمنٹ میں پھر سبجیکٹ کمپلیمنٹ جو ہوتے ہیں اور آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد پیراگراف رائٹنگ، یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے. پیراگراف کیا ہوتا ہے، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، یونٹی، کوہیرنس میں پھر ہمارے پاس لاجیکل بریجز، وربل بریجز ہوتے ہیں، ٹاپک سینٹینس اس کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کو ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد پیراگراف کے مختلف ٹائپس ہم نے پڑھے تھے. یہ پیراگراف آف انالیسز، پیراگراف آف کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، پیراگراف آف ڈسکرپشن، یہ مختلف یہ جو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ یہاں پر آ گیا، اینڈ پیراگراف آف انالوجی. تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد یہ 7C مجھے یاد نہیں پڑا کہ یہ میں نے اس سے پہلے سیمسٹر میں پڑھا تھا یا آپ لوگوں کو میں پڑھا چکا تھا. لیکن آج رفیق کے ساتھ میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ پیراگراف اور یہ ساری چیزیں تو ہم نے پڑھی ہیں. یہ 7C's کا اس نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. CV کا بھی اس نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. میمو کا یہ مطلب میمو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں پڑھا. یہاں پر میں جس ٹاپک کو آج شروع کر رہا ہوں اور جو مجھے کنفرم پتہ ہے کہ وہ واقعی وہ رہتا ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے، وہ ہیں ہمارے اسٹڈی اسکلز. تو بعد میں ہم کنفرم کر لیں گے کہ یہ CV رائٹنگ، میمو رائٹنگ اور یہ 7C's اگر ہم نے اس کو نہیں پڑھا، مجھے یاد نہیں پڑا کیونکہ ہمارے پاس سیمسٹر زیادہ ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میں بھی میرے پاس سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگ بھی ہیں. تو پھر یہ ٹاپک کا تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے کہ اس کلاس میں پڑھائیں یا اس کلاس میں پڑھائیں.
स्टडी स्किल को शुरू कर लेते हैं। अगर कोई मसला हुआ या मतलब है हमने आपके क्लास में इस चीज़ को अटेंड ना किया हो तो फिर उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। रीडिंग स्किल्स, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे बेसिकली रीडिंग, रीडिंग के फ़ायदे, रीडिंग में एक रीडर पढ़ने वाला क्या-क्या करता है और फिर रीडिंग के कौन से मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इंटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी इंटेंसिव रीडिंग के हैं, फिर इसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिर इसके बाद ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में हम एक कंपैरिजन करेंगे किस तरह एक दूसरे से ये मुख्तलिफ हैं। इसके बाद रीडिंग के हवाले से हम स्कैनिंग पढ़ेंगे कि रीडिंग में हम स्कैनिंग किस तरीके से करते हैं। स्किमिंग पढ़ेंगे कि रीडिंग में हम स्किमिंग फिर किस तरीके से करेंगे और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। फिर स्किमिंग और स्कैनिंग ये 2 जो स्ट्रेटजीज़ हैं रीडिंग के, फिर उसमें हम कंपैरिज़न भी करेंगे। तो ये एक छोटा-सा शॉर्ट सा पैराग्राफ या कहें या क्वेश्चन कहें, इसके हवाले से आज हम हमारा सेशन होगा, इसके हवाले से पढ़ेंगे। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ रीड आउट करके पढ़ता हूँ। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल स्किल्स इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। It serves as a means by which the unbounded field of knowledge lies open before us and we are able to know new facts and relationships. देखिए ये रीडिंग जो है ये लर्निंग और ख़ास तौर पे लर्निंग में जो लैंग्वेज लर्निंग में ये प्रोसेस होता है। लैंग्वेज लर्निंग में मैं बार-बार आप लोगों को बता चुका हूँ जो मैक्रो स्किल हैं, जिसमें राइटिंग है, जिसमें रीडिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग है। इन सारी चीज़ों में जब हम एकेडमिक अंदाज में आते हैं तो इसमें रीडिंग और राइटिंग इसका बड़ा रोल होता है। फिर स्पोकन इंग्लिश के हवाले से आपकी जो स्पीकिंग होती है और साथ-साथ आपकी जो लिसनिंग पावर होती है, आपको उसे भी डेवलप करना होता है। यहाँ पर रीडिंग एकेडमिक हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए ये जो स्किल है रीडिंग का ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और इस रीडिंग के ज़रिए से वो जो नॉलेज होता है मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स वग़ैरह इन चीज़ों में जो होता है, वो आपके सामने आ जाता है और आप उसको खोल लेते हैं, आपके सामने खुल जाता है और आप इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है, फ्रांसिस बेकन वाज़ वेरी करेक्ट व्हेन इन वन ऑफ हिज़ एसे ऑफ स्टडीज़ ही रोट, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। यहाँ पर ये उसका जो एक एसे है उसने लिखा है ऑफ स्टडीज और जो फुल उसका वो कोटेशन है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन कॉन्फ्रेंस अ रीडिंग मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इस किस्म का है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप फुल का मतलब है आपके पास नॉलेज आ जाता है, आपके पास दुनिया का नॉलेज होता है, आपके पास जो मुख्तलिफ फिनोमेना दुनिया के होते हैं उसके मुतालिक आपको पता चल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अपना फेसबुक जो पेज है या वहाँ पर जो स्टेटस होता है उस पे मैं बहुत ज़्यादा लगाता हूँ, द मोर यू लर्न द लेस यू फेयर। ये चीज़ मैं बार-बार मतलब मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि जब आपके पास ज़्यादा लर्निंग होती है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो अगर आपने अपने आप को फुल बनाना है तो फिर आपको रीडिंग से हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पर इसकी तरफ भी इशारा है कि फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। अकॉर्डिंग टू ग्रे, रीडिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक एक्सपीरियंस होता है। देखिए जब हम बाज़ार में जाते हैं, हम किसी दफ्तर में जाते हैं, हम कहीं पर भी चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ जो हमारा वास्ता होता है, वहाँ पर वो लोग हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये एक किस्म का एक्सपीरियंस हो जाता है। आप किसी फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग में आपको उस राइटर के एक्सपीरियंस से गुज़रना पड़ता है। तो ये ग्रे कह रहा है, रीडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। इंडीड, गुड रीडिंग हैबिट्स प्रमोट सेल्फ एजुकेशन। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को एजुकेशन आप आपके बाकी जो टीचर्स हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको एजुकेट कर सकें। इसके लिए बाकायदा फॉर्मली आप लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में या मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको इनरोल होना पड़ता है। लेकिन जब ये सारे फेजेज़ खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपको एजुकेशन
دینے والا کون ہوتا ہے. تو آپ اپنی طرف سے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیلف ایجوکیشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیبٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ریڈنگ ہیبٹ ہو جائے وچ ہیلپس ان موڈیفیکیشن آف پرسنالٹی. اور اس سیلف ایجوکیشن کی وجہ سے پھر آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. دیکھیے یہ آپ کی جو پرسنالٹی آپ کی جو شخصیت ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ 20 یا 25 سال کے بعد آپ کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہو گئی پھر آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. نہیں بلکہ زندگی کے آخری دنوں تک آپ کی پرسنالٹی میں نکھار آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہترین جو ذریعہ ہے بہت سارے اور بھی ذرائع لیکن بہترین ذریعہ ان ذرائع میں سے یہ ریڈنگ بھی ہے. ریڈنگ ٹرینز یور مائنڈ اینڈ براڈنز اور آؤٹ لک. ذہن کو ٹرین کرنا ہے, جو آپ کا آؤٹ لک ہوتا ہے وہ براڈن وہ وسیع ہو جاتا ہے. if one has developed a taste for reading in school days کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ پرائمری میں مڈل کے لیول پہ یا ہائی کے لیول پہ, مطلب یہ کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں اگر یہ ریڈنگ کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہو تو وہ اسٹوڈنٹ وہ انسان he or she will realize that nothing but reading is the best utilization of his hours in leisure. دیکھیے یہ لیجر فراغت سب سے بہترین نعمت بھی ہے اور فراغت کبھی کبھار انسان کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے. اگر آپ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں لیجر کی وجہ سے تو پھر وہ آپ کے لیے زحمت ہے, آپ کے لیے عذاب ہیں. لیکن اگر اس لیجر میں آپ فراغت میں آپ کو فراغت ملتی ہے, آپ اچھے کام کرتے ہیں, اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں, اچھائی کے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر یہ آپ کے لیے ایک نعمت بھی بن جاتی ہیں. تو اس فراغت کو اس لیجر کو نعمت میں بدلنے کے لیے جو بہترین چیز ہیں جو اپنا ٹائم آپ اس میں یوٹیلائز کریں گے وہ آپ کی ریڈنگ ہے. آپ کے پاس کوئی بک ہے, اچھا سا بک ہے, کوئی آرٹیکل ہے, میگزین ہے وغیرہ جو بھی ہے, تو یہ آپ کو بتا رہا ہے ریڈنگ کی امپورٹنس کے بارے میں, ریڈنگ کے فائدے کے بارے میں. پھر اس کے بعد ریڈنگ کا پروسیس ٹیکنیکلی کیسے ہوتا ہے. ریڈنگ از اے کمپلیکس کمیونیکیٹیو پروسیس. اچھا احتشام پلیز یہ اپنا مائک میوٹ کر لے. اوکے اچھا تو واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے مائک کو وہ مطلب بند کر لے. پھر بعد میں آپ لوگوں کو اگر کوئی کویشچن ہو تو پھر میں اس کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا, پھر اس کو ہم اوپنلی ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ اس کو میوٹ رکھیں کیونکہ پھر اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے. اچھا, ریڈنگ از اے کمپلیکس کمیونیکیٹیو پروسیس. کمیونیکیشن یعنی ایک میسج ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک پہنچانا, اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو یہ ریڈنگ کمیونیکیٹیو پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے, ریسیونگ بھی ہوتا ہے اینڈ انٹرپریٹنگ بھی ہوتا ہے دی ریٹن ورڈز. دیکھیے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یہ میرے اسپوکن ورڈز ہیں, اس کو آپ لوگ ریسیو کر رہے ہیں تھرو زوم تھرو انٹرنیٹ. پھر اس کی معنی آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ ہمارے ٹیچر نے ہم سے جو بات کہی تو اس میں اس کا کیا مطلب ہے. جس طریقے سے ابھی میں نے احتشام سے کہہ دیا کہ احتشام اپنا مائک میوٹ کر لے, تو اس کو جب یہ میسج ریسیو ہوا تو اس نے اپنے ذہن میں اس کو انٹرپریٹ کر لیا اور اس نے اپنے مائک کو کلک کیا اور وہ میوٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ ریٹن ورڈز کے ذریعے سے ہمارا کمیونیکیشن ہوا. لیکن اگر میں آپ کو کوئی لیٹر بھیجتا ہوں یا جو آپ کے سامنے یہ اسکرین ہے, یہ جو آپ کے پاس یہ ریٹن میٹیریل پڑے ہو, کیونکہ یہ بعد میں آپ لوگ کو سینڈ کروں گا, آپ لوگ اس کی فوٹو کاپی وغیرہ نکالے. تو اس میں کیا کچھ لکھا ہے, رائٹر کا کیا مقصد ہے, رائٹر کیا آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہے, تو پھر اس ریٹن ورڈز کو, اس کے میسج کو سمجھنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا, اس میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے ریڈنگ
میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح یہ اس کمپلیکس کمیونیکیٹیو پروسیس یہ کمپلیکس کمیونیکیٹیو پروسیس ہوتا ہے ریڈنگ, جس میں میسج ریسیو ہوتے ہیں اور انٹرپریٹ ہوتے ہیں. It involves recognizing what is written and comprehending the matter. جو کچھ لکھا گیا ہے کیا لکھا ہے, ریکگنائز کرنا, اینڈ کمپریہینڈنگ the matter, اور پھر اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. یہ صدیق مجھے کال کر رہا ہے, نہیں وہ میرے میٹنگ میں آئے, میرے میٹنگ کو جوائن کرے, نہ کہ وہ مجھے کال کرے. ٹھیک ہے, ہم سمجھ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اچھا, it involves recognizing what is written and comprehending the matter. That is, understanding the main and subsidiary points as well as links between different parts of the written material. اس کے جو مین پوائنٹ ہیں لکھنے کا, جو ریٹن میٹیریل ہے اس کا مین پوائنٹ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ مین پوائنٹ کے ساتھ اس کے جو سبسائڈری جو مطلب ذیلی اجزاء ہیں پوائنٹ سے وہ کیا ہیں, اور ان کے درمیان کیا لنک ہیں. While receiving and interpreting the written word, the reader is concerned with 4 factors. دیکھیں یہ جو پروسیس آپ کو بتایا گیا کمیونیکیٹیو پروسیس کا, ودود پلیز دا خپل غبن کا مائک. اچھا, while receiving and interpreting the written word, the reader is concerned with 4 factors. یہ جب ریڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے, اور ریڈنگ کے اس پروسیس میں جو کمیونیکیٹیو پروسیس ہوتا ہے, اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ڈیکوڈنگ, پھر کمپریہینڈنگ, پھر ٹیکسٹ انالیسز, اور اس کے بعد ریسپانس. دیکھیے جب لکھنے والا یا بولنے والا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, یا لکھنے والا کوئی بات لکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنا ایک میسج کوٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے الفاظ میں. پھر ریڈر کا یا سننے والے کا کیا کام ہوتا ہے, وہ اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے. مثلا میں کہتا ہوں TREE, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک میسج کوٹ کیا. وہ کیا ہے, وہ درخت, یا مطلب ہے کہ جس کو ہم پشتوں میں بوٹھائے وغیرہ, یہ مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اس کا جو کنسیپٹ ہے, میں نے اس چیز میں اس کو کوٹ کیا. جب آپ اس کو سنتے ہیں یا آپ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک کس طریقے سے لکھا ہوتا ہے REE, پھر اس سے ٹری بنتا ہے, اور اس ٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ کنسیپٹ ہوتا ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جس کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں. تو یہ پروسیس کیا ہوتا ہے, ڈیکوڈنگ. پھر اس کے بعد کمپریہینڈنگ. دیکھیے اگر میں نے کہہ دیا ٹری, تو اس ٹری کا کیا مطلب, اس سے کوئی مطلب نہیں نکلتا جب تک میں آپ لوگوں سے یہ نہ کہوں کہ آئی ایم سٹنگ انڈر دا ٹری, میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں. تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے اذان ہو جاتا ہے کہ ٹری سے میرا مراد کیا ہے. صفوان اخپل مائک چکم نہ آپ کا. اچھا اوکے, تو یہ اس میں کمپریہینڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیکسٹ انالیسز. ٹیکسٹ انالیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اس کو بھی ٹیکسٹ کہتے ہیں. اور میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ بھی ٹیکسٹ ہے. اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی امیج لے کے آتا ہوں وہ بھی ٹیکسٹ ہے. پھر جو پڑھنے والا ہوتا ہے, سننے والا ہوتا ہے, وہ اس کو انالائز کرتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹیچر نے کہہ دیا آئی ایم سٹنگ انڈر دا ٹری, تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا واقعی وہ ٹری کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, یا ویسے وہ ہمیں ایگزامپل دے رہے ہیں. دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم سٹنگ انڈر دا ٹری کہ میں واقعی ابھی درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہوں, بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں. تو دیکھیے یہ
आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, इससे वाकई मेरा मुराद ये है कि मैं दरख्त के नीचे बैठ रहा हूँ या मैं आप लोग को मिसाल दे रहा हूँ। तो देखिए ये एक एनालिसिस बन जाता है। फिर इसके बाद रिस्पॉन्स हुआ कि आपने उसको समझा, नहीं समझा, आपको ये पसंद आया, पसंद नहीं आया, तो फिर उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये quando coopera. लमाई काफ को। अच्छा, डिकोडिंग क्या होता है? यहाँ पर आपको डिकोडिंग तफसील से बताया गया है। डिकोडिंग और इंटरप्रेटिंग इन रीडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कोडेड मैसेजेस इनटू इंफॉर्मेशन। जो ये स्क्रीन पर किसी ने वो कर दिया, ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर ले। सलमान मरवत रेज्ड हैंड। एक मिनट में यहाँ पर उसको लगा दूँ, सिक्योरिटी में लगा दूँ, ताकि स्क्रीन शेयर में पार्टिसिपेंट का बंद करता हूँ, ताकि यहाँ पर आप लोग भी उसको नहीं समझ पाते और आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों के साथ मसला होता है। यहाँ पर ये देखिए सलमान आया है, लेकिन सलमान जो है वो म्यूट नहीं है। अभी मैंने सदीक भी म्यूट नहीं है, सदीक को भी मैं म्यूट करता हूँ, म्यूट ऑल, नो। सलमान को म्यूट कर। अच्छा ओके, आते अपने टॉपिक पर। यहाँ पर मेरे साथ 11 पार्टिसिपेंट बन गए। अच्छा, मैं आप लोगों की ये अटेंडेंस लगा दूँ। यहाँ पर सदीक ने हमको ज्वाइन किया है, सदीक खान 211, मैं उसका अटेंडेंस लगा दूँ। एहतशाम भी आया है, एहतशाम, इसका भी मैंने लगा दिया एहतशाम। हामिद खान ने भी ज्वाइन किया है, हामिद खान रोल नंबर 207, ये हामिद खान को भी मैंने प्रेजेंट कर दिया। इबरार तो मैंने पहले किया था। इस्माइल, जमाल, रफ़ीक ने भी ज्वाइन किया है, रफ़ीक को मैं प्रेजेंट लगाता हूँ। वदूद ने भी ज्वाइन किया है, अब्दुल वदूद अली शाह, ये भी प्रेजेंट हैं। सफ़वान और सलमान, यहाँ पर सफ़वान 227 और सलमान इधर हैं, सलमान सियाम, सुबहान, इस्माइल, सलमान 220। सलमान आप तो ये पूरे सेशन में एक रोज आए हैं और आज माशाल्लाह ज़ूम पर भी आ गए, वेरी गुड। अच्छा, ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, अच्छा 11 तो खालिद उस्मान है उसमें। तो ये 10 स्टूडेंट्स ने मुझको ज्वाइन किया हुआ है, उसका अटेंडेंस मैंने लगा दिया। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या होता है? और इंटरप्रेटिंग इन रीडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कोडेड मैसेजेस इनटू इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि मैं कोई बात कर रहा होता हूँ या कोई बात लिख रहा होता हूँ, तो कोई मैसेज उसमें कोड करता हूँ। तो डिकोडिंग ये होता है कि वो सुनने वाला या जो पढ़ने वाला होता है वो इसको डिकोड करता है, एज इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिटन लैंग्वेज। क्योंकि हमारा ताल्लुक यहाँ पर ये रीडिंग के साथ है, इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स एक्यूरेटली। तो अगर आप वर्ड्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते तो फिर आप इसको डिकोड नहीं कर सकते। अब देखिए ये मैं आप लोगों को मिसाल दूं चाइना लैंग्वेज की। चाइना लैंग्वेज जो हम में से कोई नहीं जानता, मेरा ख्याल है यहाँ पर। हाँ, मतलब है शायद कभी किसी ने उसका कोर्स किया हो, लेकिन अगर आपको उसका पता ना हो कि उसके अल्फाज किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो फिर मसला होता है।
آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ انگلش کی لینگویج ہے, آپ لوگ کے لیے یہ آسان ہے, یہ اے ہیں, یہ بی ڈی, تو کس طریقے سے الفاظ مل کر ورڈز بناتے ہیں, پھر ورڈز مل کر کس طریقے سے سینٹینسز بناتے ہیں, تو پھر ڈیکوڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اینڈ the manner in which words are used in varying context. A written message can be decoded only if we know the language in which the message is encoded. Ehtisham is constantly speaking. Okay, sir. اچھا, تو یہاں پر ڈیکوڈنگ کا یہ پروسیس ہے. پھر اس کے بعد comprehension in a reading refers to the identification of the central theme. comprehension کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل تھیم کیا ہے, اس کا جو مرکزی خیال ہے اس پیراگراف کا کیا ہے, مین آئیڈیا کیا ہے, سپورٹنگ ڈیٹیل کیا ہے, اور رائٹنگ پیٹرن اس کا کیا ہے. رائٹنگ پیٹرن مطلب کس طریقے سے اس نے اس کو لکھا ہے. After decoding and comprehending the literal meaning of a written language, its significance is evaluated and appropriate conclusion are drawn from it. دیکھیے ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, I am sitting under the tree, تو اس کی معنی تو یہ ہے کہ میں درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہوں, لیکن کیا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ میں درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہوں؟ نہیں, بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو دیکھیے یہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کمپریہنشن اور ٹیکسٹ انالیسز میں یہ بات چلی جاتی ہے. ٹیکسٹ انالیسز essential for critical and evaluative understanding of a text. ٹیکسٹ کی ایویلویشن کے لیے پھر ٹیکسٹ انالیسز بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹیکسٹ انالیسز refers to the process of identifying relationship among different units within the text in order to distinguish between relevant and irrelevant information. کچھ ایسی relevant انفارمیشن ہوگی, کچھ irrelevant ہوگی, کچھ explicit ہوگا, کچھ implicit ہوگا. explicit بڑا واضح ہوتا ہے, implicit جو کہ چھپایا جاتا ہے یا مطلب ہے کہ implied ہوتا ہے, اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ مثال دیتا ہوں کہ implied کا مطلب یہ ہوتا ہے, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں اپنے بھائی کی کلاس میں, میں اپنے بھائی کی موٹر کار میں کالج آیا, تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بھائی کا موٹر کار ہے, لیکن میری اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا موٹر کار ہے. تو اس طریقے سے یہ امپلائڈ میننگ, اس میں انفارمیشن کیا ہے, فیکٹس کیا ہے, اوپینین, ایگزامپل, آئیڈیاز, انفرینسز آپ ان سے نکال سکے, آپ ان سے کنکلوژن نکال سکے. پھر اس کے بعد آپ کا اپنا ایک ریسپانس ہوتا ہے. ریسپانس از اور ایکشن ریئیکشن ٹو دا ریٹن میسج. ہمارا ایکشن جو ریٹن میسج ہوتا ہے اس میں کیا, اس کے لیے کیا ہے, اٹ کمپلیٹس دی ریڈنگ پروسیس ایز اٹ از دا لاسٹ اسٹیپ آف دا ریڈنگ. یہ پھر لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور رسپانس ٹو ٹیکسٹ ڈیپینڈز لارجلی آن اور کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ایویلویشن آف دا ٹیکسٹ. وی may immediately respond to the message as in the case of reading the letter, a memo, an email. دیکھیے آپ کو کوئی لیٹر ملتا ہے, آپ کو کوئی ای میل ملتا ہے, تو آپ انسٹنٹلی فوراً آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. There is no denying the fact that education is a lifelong process. ایجوکیشن کبھی ختم نہیں ہوتا. The habits which are cultivated during school days remain school days. Reading is one of which helps to mold the entire life of a person. دیکھیے اسکول کی طرف سے آپ کو جو عادات ملے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر وہ ریڈنگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ چلتا ہے. The benefit of reading are many. اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ گیننگ نالج, علم حاصل کرنا, ریکریشن, اپنے مزے کے لیے آپ پڑھتے ہیں, سیلف ایجوکیشن, اپنا سیلف ایجوکیشن ایکسپیرینس گین کرنا, اور سم آف دا بینیفٹس آف ریڈنگ. پھر اس کے بعد ٹائپس آف ریڈنگ بعد میں پڑھیں گی, کیونکہ یہاں پر مجھے میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ریمیننگ 1 منٹ ہے. تو میں آپ لوگوں کے مائک کھول دیتا ہوں, اور آپ لوگ